کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم استحصال کشمیر منا رہے ہیں۔ ملک بھر میں تقریبات ہوں گی۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی آج یوم سیاہ منانے کی اپیل۔ بھارت کی مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی۔ مودی حکومت کا یہ اقدام بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار اور منصفانہ امن کا قیام تنازع جموں کشمیر کے پرامن حل سے جڑا ہے۔ صدر زرداری کا یوم استحصال کشمیر پر پیغام۔ کہا بھارتی اقدامات نہ تو اس تنازع کی قانونی حیثیت کو تبدیل کر سکتے ہیں اور نہ ہی کشمیری عوام کے عزم کو متزلزل کر سکتے ہیں۔ کشمیریوں کو پیغام ہے کہ پاکستان آپ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا بھارتی اقدامات نے ریاستی جبر میں اضافہ کیا، بنیادی آزادیوں کو محدود کیا۔ بھارت نے مقبوضہ علاقے کے آبادیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کی مکروہ کوشش کو مزید تیز کیا۔ عالمی برادری محض تشویش کے اظہار تک محدود رہنے کے بجائے تنازع کے منصفانہ اور دیرپا حل کے لیے مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرے۔ بھارت پر زور دے کہ وہ مقبوضہ آبادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں بند کرے۔ اگست 2019 سے نافذ غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات واپس لیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر پاک فضائیہ اور بحریہ کے سربراہوں کا یوم استحصال پر مقبوضہ کشمیر کے عوام سے اظہار یکجہتی۔ مسلح افواج کا بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی محاصرہ، انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اظہار تشویش۔ ISPR نے کہا مقبوضہ جموں کشمیر پر بھارتی سیکیورٹی فورسز کا مسلسل غیر قانونی قبضہ باعث تشویش ہے۔ بھارت کی مقبوضہ کشمیر کے علاقے کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی کوشش شدید تشویش کا باعث ہے۔ اشتعال انگیز بیانات اور جارحانہ طرز عمل خطے میں عدم استحکام کو مزید بڑھانے کا سبب بن رہے ہیں۔ مسلح افواج کا کشمیریوں کی ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کی جائز جدوجہد کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ پاکستانی عوام مسلح افواج بھارتی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرموز کو کھولنے کے حوالے سے ایران کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے، جلد معاہدہ طے پا جائے گا۔ عرب ٹی وی کا دعویٰ ہے کہ آبنائے ہرموز کو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان چند گھنٹوں میں متوقع ہے۔ قطر کا کہنا ہے کہ فریقین کے ساتھ ثالثوں کے ذریعے بات چیت جاری ہے، جلد مثبت پیش رفت کا امکان ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اس ہفتے کے آخر میں سعودی عرب کا دورہ متوقع۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم 2 روزہ دورے پر 6 یا 7 اگست کو سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ پاک سعودی عرب تعلقات اور خطے کی صورتحال زیر غور آئے گی۔ آج پیٹرول کی قیمت 3 روپے 39 پیسے فی لیٹر کم کر دی گئی، جبکہ ڈیزل کی قیمت 4 روپے 7 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ پیٹرول کی نئی قیمت 328 روپے 56 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی نئی قیمت 385 روپے 86 پیسے فی لیٹر مقرر۔ مٹی کا تیل 4 روپے 34 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 297 روپے 30 پیسے فی لیٹر مقرر۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف دوسرے ٹیسٹ کا تیسرا دن پاکستانی اسپنرز کے نام، ساجد خان کے 4 اور علی عثمان کے 2 شکار۔ ویسٹ انڈیز نے تیسرے دن کے اختتام پر 6 وکٹ پر 103 رنز بنا لیے، 60 رنز کی برتری حاصل کر لی۔ میچ میں پاکستان کی پوزیشن مستحکم۔ پاکستانی ٹیم پہلی اننگز میں 387 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی۔ عبداللہ شفیق شاندار 160 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ بابر اعظم 88 اور اذان اویس نے 55 رنز بنائے۔ پہلی اننگز میں پاکستانی ٹیم نے 43 رنز کی لیڈ حاصل کی تھی۔ یمنی بندرگاہ کے قریب بھارت کے کارگو جہاز پر حملہ، ایرانی میڈیا کے حملہ حدیدہ بندرگاہ کے قریب بحیرہ احمر میں ہوا۔ بھارتی جہاز غرق ہو گیا، یہ واضح نہیں ہو سکا کہ بھارتی کارگو جہاز پر حملہ کس نے کیا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے استعفیٰ دینے پر غور سے متعلق خبروں کو افواہیں قرار دے کر مسترد کر دیا۔ صدر پزشکیان نے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہ ای سے اختلافات کی خبروں کی بھی تردید کر دی۔ کہا ان کی حکومت اور
مسلح افواج میں مکمل رابطہ ہے. بولے اگر کبھی استعفے کا فیصلہ کیا تو وہ خود اس کا اعلان کر دیں گے, تاہم ان کا مستعفی ہونے کا ارادہ نہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا دورہ. فیلڈ مارشل کو مانسون کے دوران آفات سے نمٹنے کی تیاریوں پر بریفنگ دی گئی. چیئرمین NDMA نے آپریشنل صلاحیتوں, جدید ٹیکنالوجی پر مبنی رسپانس میکینزم سے آگاہ کیا. فیلڈ مارشل نے کہا انسانی جانوں اور اہم قومی انفراسٹرکچر کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. مسلح افواج امدادی, ریسکیو, بحالی کی کارروائیوں میں سول انتظامیہ اور NDMA کی معاونت کے لیے ہر وقت مکمل تیار ہے. مظفر آباد میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے حلقہ LA 27 اور LA 28 کے 57 پولنگ اسٹیشنز پر ووٹوں کی گنتی جاری. 2 اگست کو دوسرے مرحلے میں دونوں حلقوں میں پولنگ خراب موسم کے باعث ملتوی کی گئی تھی. رانا ثنا نے مظفر آباد کے حلقہ 27 میں پیپلز پارٹی کی دھاندلی کے الزامات مسترد کر دیے. پیپلز پارٹی کی ویڈیو جاری قرار دے دی. کہا پیپلز پارٹی جلد نتائج تسلیم کر لے گی. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ موجودہ سسٹم عوام کا اعتماد کھو چکا, ری سیٹ ناگزیر ہے. ڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہا اہم حکومتی اتحادی نے وزیر اعظم کو دھاندلی زدہ قرار دیا. اتحادی کے بیان کے بعد وزیر اعظم کو فوری اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے تھا. وزیر اعظم نے خاموشی اختیار کی. اس سے ظاہر ہوتا ہے اعتماد ختم ہو چکا. آئینی, قانونی اور جمہوری اعتبار سے حکومت اپنی حیثیت کھو چکی. بیرسٹر گوہر نے مزید کہا کہ وہ پیپلز پارٹی کو بھی دھاندلی زدہ سمجھتے ہیں. مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف نے نئے صوبوں پر اتفاق کر لیا. وفاقی وزیر دفاعی پیداوار رضا حیات حراج نے کہا کہ نئے صوبے ضرور بنیں گے. نہ شہباز شریف کہیں جا رہے ہیں اور نہ محسن نقوی. نئے صوبے وزیر اعظم شہباز شریف ہی بنائیں گے. تحریک انصاف کے چیف وپ ملک عامر ڈوگر نے کہا وہ بھی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اتفاق کرتے ہیں. نئے صوبے بننے چاہیے. ملک عامر ڈوگر نے کہا سب سے پہلے جنوبی پنجاب ہی نیا صوبہ بنے گا. چلاس میں شدید بارشوں سے سیلاب آ گیا. پانی کے ریلوں سے زرعی زمینوں اور فصلوں کو نقصان پہنچا. بابو سر روڈ سیلاب کے باعث ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند. PDMA کے مطابق خیبر پختونخوا میں 29 جولائی سے اب تک بارشوں کے باعث حادثات میں 6 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہو گئے. 65 گھروں کو نقصان پہنچا. واقعات ایبٹ پشاور, سوات, بنیر, خیبر چترال دیگر علاقوں میں پیش آئے. ادھر فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن لاہور کے مطابق دریائے سندھ میں کالا باغ, چشمہ اور گڈو بیراج پر نچلے درجے کے سیلاب برقرار ہیں. CTD سندھ نے میر رضا کی واچ ان لاک کر لی. لین دین کے حساب سمیت دیگر معلومات پولیس کو مل گئیں. ذرائع کے مطابق میر رضا کی گھڑی اور فون سے ڈیٹا ڈیلیٹ کیا گیا تھا. فون کا کوڈ کریک نہیں ہو سکا. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید نے کہا ڈاکٹر نے جو رپورٹ دی ہے اس سے اختلاف ہے. جو نتائج ڈاکٹر نے نکالے ہیں وہ تصویر سے میچ نہیں کرتے. نہ ہم نے اور نہ ہی کرائم سین یونٹ نے رضا علی کے ہاتھ سے گن پاؤڈر چیک کیا. پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ لاش پر نشانات تشدد کے ہیں یا لاش کے ڈیکمپوز ہونے کی وجہ سے ہیں. رضا علی کے پوسٹ مارٹم رپورٹ نے جوابات دینے کے بجائے مزید سوالات پیدا کر دیے. پوسٹ مارٹم رپورٹ نے کیس کو مزید پیچیدہ بنا دیا. آج پولیس ٹیم کے ساتھ اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوگی. اس کیس پر مزید بات چیت ہوگی. پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے ڈاکٹر سمیہ سید نے کہا سوال یہ بھی ہے کہ لاش کا خون کہاں گیا اور چہرے اور باقی جسم کی حالت میں اتنا فرق کیوں ہے. دوبارہ پوسٹ مارٹم سے مدد مل سکتی ہے مگر حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا. میر رضا علی کے والد میر حسین علی نے کہا ہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پولیس تفتیش سے مطمئن نہیں. بیٹے کے دوبارہ پوسٹ مارٹم کا کہا گیا تو اپنی بیوی اور بیٹی سے مشورہ کروں گا. بیٹے کو قتل کیا گیا, وہ خودکشی نہیں کر سکتا. بیٹا پہلے کبھی دکان سے پستول لے کر نہیں آیا. اگر رضا نے سب چیزیں ڈیلیٹ کر دی تھی تو وہ اپنا موبائل لے کر کیوں گیا, وہ گھر پر رکھ کر جاتا. پولیس پتہ نہیں کس کو بچانا چاہتی ہے. میر رضا کے مبینہ قتل کے خلاف شہریوں کا شارع فیصل پر نرسری کے قریب احتجاج. مبینہ قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ.
لاہور کے تھانہ ٹاؤن شپ میں چوری اور فراڈ کے الزام میں گرفتار 2 خواتین دم توڑ گئیں۔ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ دونوں خواتین کی موت منشیات کے زیادہ استعمال کے باعث ہوئی۔ ایمرجنسی 15 کی کال پر آپریشن ونگ نے کارروائی کی، خواتین کو حراست میں لیا۔ مدعیوں نے خواتین پر چوری اور دھوکہ دہی کے دفعات کے تحت مقدمہ درج کرایا۔ خواتین کی طبیعت خراب ہونے پر ریسکیو 112 کو کال کر کے تھانے بلایا گیا، جنہوں نے خواتین کو اسپتال منتقل کیا۔ دونوں خواتین پر کئی مقدمات درج تھے۔ تحفظات ہیں منتقشوں کے، اور ہم جب ابھی جو واقعہ ہوا تھا 30 تاریخ والا 30 جولائی کا سورنج میں، تو وہاں پر بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ جو انکوائری ہے وہ جوڈیشل انکوائری کی جانی چاہیے، اور اس میں محنت کشوں کو نمائندہ جو ہے وہ لازمی ہونے چاہیے۔ بلوچستان حکومت کا کوئٹہ کے نواحی علاقے سرینج میں کوئلہ کان حادثے کی تحقیقات میں مختلف سطحوں پر کرانے کا فیصلہ۔ کورٹ آف انکوائری، محکمہ کارروائی اور وزیر اعلیٰ معائنہ ٹیم شامل۔ تینوں تحقیقات کی رپورٹس 15 روز سے 1 ماہ کے اندر پیش کی جائیں گی۔ کان میں گیس دھماکے سے 34 قیمتی انسانی جانیں چلی گئی تھیں۔ ماہرین کا کہنا ہے صرف تحقیقاتی رپورٹس کافی نہیں، ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی اور کان کنوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے۔ پشاور میں 4 سدہ اڈہ کے قریب فائرنگ، 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی۔ تھانہ فقیر آباد میں مقدمہ درج، ملزمان کی تلاش جاری۔ لاہور رائیونڈ کے قریب روہی نالے میں 2 سالہ بچی گرنے سے جاں بحق۔ کراچی کے علاقے قیوم آباد ڈی ایریا گھر سے 1.5 سالہ بچی کی لاش ملی ہے۔ پولیس کے مطابق گھر والے بچی کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال لائے، بچی دم توڑ گئی۔ بظاہر بچی کے جسم پر تشدد کا کوئی نشان نہیں پایا گیا، وجہ موت پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد معلوم ہو سکے۔ لاہور ہربنسورہ میں ملزم نے لوہے کی راڈ سے بوڑھی ماں اور ہمسائی کو قتل کر دیا، ہمسایہ خاتون کی 2 بیٹیاں بھی زخمی، ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق 70 برس کی سلطانہ کا ہمسائی کنیز فاطمہ سے معمولی بات پر جھگڑا ہوا تھا، ملزم اورنگزیب نے دونوں پر تشدد کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 1 روزہ دورے پر اردن روانہ۔ سینیٹر اسحاق ڈار مقبوضہ بیت المقدس سے متعلق آج اردن میں ہونے والی وزارتی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف پر روس کا حملہ، متاثرہ علاقے میں آگ لگ گئی، 1 شخص ہلاک، 5 زخمی۔ شہر میں فضائی حملے کا الرٹ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ختم۔ امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں ٹرمپ نیشنل گولف کورس کی ویڈیو اور تصاویر بنانے والے مسلح شخص کو گرفتار کر لیا گیا۔ صدر ٹرمپ کو اسی گولف کورس میں منعقد فنڈ ریزنگ میں تقریب۔ صحرائے تھر میں حالیہ بارشوں کے بعد نایاب مشروم مارکیٹ کی رونق بن گئی، قیمت 1000 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ سندھ حکومت کا یوم آزادی اور یوم دفاع پر کھیلوں کی تقریبات کے انعقاد کا فیصلہ، وزیر کھیل سندھ محمد بخش مہر کی زیر صدارت 14 اگست اور 6 ستمبر کو اسپورٹس ایونٹس کرانے سے متعلق اجلاس۔ محمد بخش مہر نے کہا نوجوانوں کو کھیلوں میں بھرپور شرکت کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ آزادی کے رنگ جیو نیوز کے سنگ جشن آزادی منائیں، دنیا بھر کو دکھائیں۔ آپ اس سال جشن آزادی کس طرح منا رہے ہیں؟ 10 سیکنڈ کی ویڈیو یا تصویر ہمیں بھیجیں، اپنا پسندیدہ ملی نغمہ گا کر ویڈیو بھیجیں، ہم نشر کریں گے۔ ہمارا نمبر آپ کی اسکرین پر۔ اور ایک حادثہ زندگی بدل دے اور محبت سے بنی خوابوں کی کہکشاں بکھر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جانیے جیو اور 7 اسکائی کی انٹرٹینمنٹ کی نئی ڈرامہ سیریل خفا میں پروڈیوسر عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی کی اس کاوش کا آغاز ہو رہا ہے آج سے۔ ڈرامہ سیریل خفا دیکھیے ہر بدھ اور جمعرات کی رات 8 بجے صرف جیو پر۔